بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات جن مسائل سے دوچار تھی، ان تمام مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ اسلام قبول کرنا تو دور کی بات، بلکہ اسلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے، اور یہ امر بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ نہ صرف کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھی ان کو دشمنی اور تبرہ بازی اور مخالفت اور شقاوت اور بدتمیزی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقصان کرنا، آپ کو زد و کوب کرنا اور آپ کے بارے میں غلط القابات سے ان کو نوازنا، تو یہ سارا سلسلہ جاری و ساری تھا، جس بنا پر ہجرت حبشہ کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمین مزید تنگ کر دی گئی۔ اس موقع پر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسا ہوا کہ وہ کہیں گئے ہوئے تھے، تو ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی برا بھلا کہا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے برا بھلا کہا، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش ہو گئے، لیکن ایک لونڈی وہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، جس کے دل میں اسلام کی رمق موجود تھی۔ وہ انتظار کرنے لگی، تو سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو اس نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اس وقت ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کو سارا ماجرا بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو بہت ہی بری باتیں کہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی غمزدہ ہیں اور پریشان حال ہیں۔ چنانچہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یقین کیا، پہلے تو پوچھا کہ واقعی ایسا ہوا ہے، تو جب انہیں یقین آ گیا کہ ایسا ہوا ہے، تو وہ سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا۔ ابو جہل اس موقع پر اپنی مجلس کے اندر، بنو مخزوم کی جو مجلس تھی، جہاں پہ ان کے قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ان میں یہ بڑا سرکردہ شخص تھا، تو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بیت اللہ کے قریب یہ مجلس تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہی ابو جہل کے سر پر کھڑے ہوئے، اور چونکہ شکار کر کے آئے تھے، ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو روایت تھی، روایت یہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص مکہ سے باہر جاتا، جیسے ہی وہ واپس آتا تو وہ سب سے پہلے طواف کرتا، لیکن اس موقع پر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کمان لے کر سیدھے ابو جہل کے سر پر کھڑے ہو گئے اور اس کے سر پر کمان کو مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر بھی زخمی ہوا۔ تو بنو مخزوم والے جو ہیں وہ اٹھے کہ ہم بدلہ لیں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خاموش ہو گیا۔ اب ساتھ ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کلمہ کہا کہ بات یہ ہے کہ تو میرے بھتیجے کے بارے میں اس لیے اس کی مخالفت کرتا ہے کہ وہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجے کی اس لیے مخالفت کرتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے ہیں۔ تو جاؤ، آج میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد، میں اپنے بھتیجے کے دین پر اب قائم ہوں۔ چنانچہ اس موقع پر یہ بات کہہ کے وہاں سے نکل آئے۔ اچھا، بعض احباب جو ہیں وہ اسکرین شیئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو اسکرین شیئر کرنا ہے یہ کوئی اتنی مفید نہیں ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا اس بارے میں متذبذب ہوں۔ آپ لوگ بات کو سمجھ لیں اچھی طرح، کیونکہ پڑھ کر سنانے سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ لیں ایک بات کو۔ جب آپ میرے سامنے بھی ایک سکرین ہوتی ہے تو معاملہ جو ہے وہ
وہ الجھ سا جاتا ہے اور آپ کا ہی نقصان ہوتا ہے زیادہ تر۔ ابھی تک ہم نے کافی پڑھ لینا تھا، لیکن وہ سکرین کی وجہ سے، یعنی ہم جب کتاب کو دیکھ کر اس کے مسلسل مطالعے سے چلتے ہیں تو وہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب موجود ہے، آپ اس واقعے کو وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے سکرین شیئر کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں ابو جہل جاؤ، میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں۔ اب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلے اور پریشان ہو گیا کہ میں نے بات کیا کر دی ہے، جذبات میں آ کے اپنے بھتیجے کے دین کی بھی حامی بھر لی ہے، حالانکہ میں مسلمان تو نہیں ہوا۔ تو بس پریشانی کے یہ عالم تھا وہ رات، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی پریشانی میں رہا، یہی سوچ بچار کرتا رہا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو انہوں نے پہلے تو یہ دعا کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ جو بھی معاملہ ہے وہ ہمیں بتا دے اور میری اس طرف رہنمائی فرما دے تاکہ میں اپنے دین پر قائم رہ سکوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے چچا کے بارے میں فکر مند تھے۔ صبح ہوئی تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے اور کہنے لگے کہ بھتیجے مجھے نا یہ تذبذب ہے، اب مجھے تو تھوڑا سا اس بارے میں رہنمائی کر اور مجھے کوئی تسلی دے کہ اگر تو بات صحیح ہے تو میں پھر دین قبول کر لیتا ہوں، اور تاکہ میں اپنے آپ کو کلیئر کر سکوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی اور ساتھ ہی بہت ساری دین اسلام کی تعلیمات کو واضح کر دیا، جس سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اور سینہ روشن ہو گیا اور کھل گیا۔ چنانچہ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کی قبولیت کا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور بطل جلیل ہیں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ایک ایسا شخص جو کہ بہت ہی جلیل قدر ہو، نوجوان ہو، اور اس کی اس کی بہت زیادہ بات سنی بھی جاتی ہے اور لوگوں کے ہاں اس کا، تو ظاہر بات ہے کہ چیدہ چیدہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اور جیسے جیسے مسلمان ہو رہے تھے تو مکہ والوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو پھر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بات یہ ہے کہ اس مدعے کو ہی ختم کر لیں۔ وہ اپنی طرف سے بڑے سختی کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اور غصے کے ساتھ نکلے کہ میں اب ان کا کام تمام کر لوں۔ تو رستے میں انہوں نے ایک صحابی رسول نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ نعیم بن عبداللہ جو ہیں یہ اسلام تو قبول کر چکے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب دیکھا کہ عمر یہ اتنے غصے میں ہے تو کہنے لگے کہ کیا صورتحال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ اصل بات کیا ہے تو میں اس کو قبول کروں، میں اس کا خاتمہ کر دوں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، میں آج مقابلہ کرنے جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس نے کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بات چھوڑو، پہلے اپنے خاندان کی خبر لو کہ تمہاری بہن جو ہے وہ مسلمان ہو چکی ہے اور تمہارا بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ اب یہ جو بہنوئی تھے یہ تھے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حضرت عمر کے نہ صرف بہنوئی تھے بلکہ ان کے ساتھ ان کا تعلق یہ تھا کہ یہ سعید بن زید جو ہیں یہ بھی اور حضرت عمر فاروق دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے بہنوئی تھے، ایک دوسرے کی بہنیں ان کے گھر میں تھیں۔ تو اب وہ بڑے غصے اور جلالی طبیعت تھی تو پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جاتے ہی جب پہنچے تو سنا کہ اندر کوئی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کو سمجھتے تو تھے
کہ قرآن مجید کی آواز یا اس کا جو انداز ہے اور جو اس کا نظم ہے اور جو وہ عاجز کر دینے والا کلام ہے اس کو پہچانتے بھی تھے کہ یہ، تو وہ کہنے لگے کہ اندر سے آواز تو آ رہی ہے۔ دروازہ بڑے غصے سے کھٹکھٹایا، دوسری طرف اندازہ ہو گیا گھر والوں کو کہ باہر عمر آیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک صحابی رسول تھے خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قرآن پڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں جو ہیں وہ سیدھے ہو گئے اور اپنے جو استاد تھے ان کو انہوں نے چھپا دیا۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا ایک کونے میں۔ حضرت عمر داخل ہوئے تو انہوں نے کہا ابھی کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے سن لیا جو تم پڑھ رہے تھے، تم مجھے بتاؤ کہ وہ کدھر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا مجھے دکھا دو۔ انہوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا ان کا سر بھی پھٹ گیا، اور پھر جب دیکھا کہ بہن کا خون جو ہے وہ نکلا ہے، سر پھٹ گیا ہے، تو پھر وہ جو غصہ تھا، وہ شدت تھی، وہ تھوڑی سی کم ہو گئی، اور پھر ہوش بھی آئی بھی میں نے کیا کیا ہے۔ چنانچہ ٹھنڈے ہو گئے تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ میں کچھ کہتا نہیں ہوں، بس مجھے دکھا دو کہ ہے کیا۔ حضرت فاطمہ کو یہ گمان گزرتا ہے کہ اب میرا بھائی جو ہے نا نرم دل ہوا ہے تو شاید کہ مسلمان ہو جائے، تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دکھاتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے اسی طرح واپس کرو گے۔ بلکہ حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کو کوئی نقصان نہیں کروں گا، کوئی توہین اور بے ادبی والی حرکت نہیں کروں گا، میں دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے تم غسل کرو، کیونکہ غسل کے بغیر جو ہے پاک کلام کو چھوا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے تو وہ پڑھنی شروع کی۔ پھر اس کے بعد ان کا دل بدلا، نرم ہوا۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب اور عظیم کلام ہے، تو پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے۔ چنانچہ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ جہاں چھپے تھے وہ بھی باہر آ گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھکانہ بتایا گیا۔ حضرت عمر جو ہیں وہ اب پہنچ گئے حضرت ارکم بن ابی ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے میں، جہاں پہ دعوت اسلام کا کام ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہاں پہ کام کیا کرتے تھے، دعوتی کام بھی کرتے تھے، تدریس و تعلیم کا اور تعلم کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ تو وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا کون ہے، تو بتایا کہ میں عمر ہوں۔ تو بعض نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ یہ جذبات والے شخص تھے اور بڑے جلالی طبیعت کے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ دروازہ کھول دو۔ اگر تو وہ نیک ارادے سے آیا ہوا تو ٹھیک ہے، اگر نہ آیا ہوا تو پھر اس کی تلوار کے ساتھ ہی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک اور بات یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والوں کی شدید دشمنی کی وجہ سے انتہائی مضطرب تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلمان ہو جائے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ، یا تو عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل کو مسلمان کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ دعا قبول فرما لی تھی۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سامنے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے باتیں کی ہیں، تو پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچتے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ چنانچہ یہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جب مسلمان ہوتے ہیں تو جو مسلمان صحابہ باقی تھے انہوں نے اللہ اکبر کا بلند کلمہ جو ہے وہ اونچی آواز سے بلند کیا، جس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ قرب و جوار میں لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر کے نعرے سے ان کو پتہ چل گیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ آگے تھوڑا سا توقف ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جب ہم حق پر ہیں تو پھر اس دین کو چھپانا کیسا ہے؟ پھر اس دین کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फिर इस बारे में हामी भर ली कि ठीक है, इस्लाम को वाज़ेह कर देना चाहिए और छुप कर ही इबादत क्यों करनी चाहिए। तो हज़रत उमर ने इस जब ये कहा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी कि ठीक है, हम बैतुल्लाह के अंदर ही नमाज पढ़ें, ताकि एक दफ़ा लोगों के सामने ये पता चल जाए। लेकिन इसके साथ ही एक और वाक़या भी होता है, और वो ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि लोगों को मैं कैसे बताऊं कि लोगों को पता चल जाए कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। चुनांचे वो कहते हैं कि मैंने पूछा कि कौन शख्स है जो मक्के में बातें बड़ी तेजी के साथ फैलाता है, तो बताया गया कि फलां शख्स है। तो कहते हैं कि मैंने उसके उसके पास मैं पहुंचा और जाके मैंने कहा कि तुम्हें पता चला है कि उमर बिन खत्ताब जो है वो मुसलमान हो गया है?" तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि वो अभी अपनी चादर जो है वो घसीट कर जा रहा था और जोर जोर से बातें कर रहा था और ऐलान कर रहा था कि उमर बिन खत्ताब मुसलमान हो गया। लोगों को पता चल गया कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो गए। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने असहाब को साथ लेकर बैतुल्लाह की जानब नमाज की अदायगी के लिए और इस्लाम के ऐलान व इजहार के लिए चल पड़ते हैं। तो बताया ये जाता है कि दो सफ़ें बननी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे, फिर उसके बाद दो सफ़ें बनाई गई। एक सफ़ की तरफ जो है उसके आगे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और दूसरी सफ़ जो है उसके आगे सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो बताने वाले बताते हैं कि इनके कदमों की धूल उड़ रही थी, इस अंदाज से ये मुसलमान जो हैं वो बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं और फिर नमाज की अदायगी करते हैं कि सारे मक्के में एक दफ़ा हैबत तारी हो जाती है। तो ये एक ऐसा इलानिया मौका था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फिर हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फारूक का लक़ब दिया कि फ़र्क करने वाला, हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला, इम्तियाज़ करने वाला, और लोगों के सामने ये वाज़े कर देने वाला कि इस्लाम जो है वो इस अंदाज से है, और लोगों को पता चल जाए कि फ़लाँ फ़लाँ मुसलमान है। तो बहुत सारे लोग इस मौके पर मुसलमान होते हैं। इसके बाद सहाबा बयान करते हैं कि हमने इस मौके के बाद फिर इस्लाम को इज्जत मिलती हुई देखी। हमने देखा कि इसके बाद जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बड़े इत्मीनान के साथ नमाज अदा की उन्होंने, और इसी तरह सहाबा कहते हैं कि हमने भी फिर इस्लाम की इज्जत देखी, और ये इज्जत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने की वजह से थी। तो ये एक बड़ा अच्छा मुस्बत पहलू था जो कि अहले इस्लाम के लिए था, जो अहले इस्लाम के लिए बहुत ही खूबसूरत बात थी, और उनको तसल्ली हो गई। तो एक तरह से ये बात बड़ी अजीम थी कि मुसलमानों के लिए अब जो पहली सख्तियां वगैरह थीं वो सारी की सारी उनमें कमी पैदा हो गई। लेकिन एक तरफ जैसा कि हम जानते हैं कि एक तरफ तो इत्मीनान हुआ कि मुसलमानों के लिए, लेकिन ये चीज़ अहले मक्का के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी कि ऊपर नीचे मुसलसल ही ये मामला हुआ है। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए, और इसी असना में कुछ लोग, इससे पहले जो हम बात कर चुके थे कि कुछ लोग अबू तालब के पास गए थे कि अपने भतीजे को इस्लाम की दावत से रोकें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया था। तो इस मौके पर भी ये मामला सामने आ गया कि लोग जो हैं वो परेशान हो गए, मक्का वाले। अब अबू तालब के पास जो मरहला था वो एक ही था कि अब क्या किया जाए। चुनाचे दूसरे अफराद जो कि मक्का वाले थे, जो दुश्मन थे, उन्होंने ये प्लानिंग की कि हम बनु हाशिम के साथ मुकम्मल बाइकाट कर लेते हैं। चुनाचे इसमें अहले मक्का ने एक मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने जो एक दूसरे के साथ जो कोई मुशावरत के साथ जो चीज़ तय पाई वो ये थी कि बनु हाशिम के साथ हम मुकम्मल तौर पर उनसे अलग अपने आप को कर लें और उनको बेबस कर दें, मुआशी तौर पर उनका बाइकाट करें, सोशली उनका बाइकाट कर लिया जाए, ताकि वो किसी सूरत में भी इस काबिल ना रहें कि
لوگوں کے ساتھ میل جول ہو سکے، شاید کہ اس بنا پر وہ اپنے بھتیجے ابو طالب جو ہیں وہ اپنے بھتیجے کو اور حمزہ اپنے بھتیجے کو چھوڑ دیں اور مسلمان جو ہیں وہ تنگ آ جائیں۔ یعنی یہ ان کا ایک رویہ تھا، یہ ان کا ایک رویہ تھا۔ تو اس پر ابو طالب نے پھر ایک کام کیا، اور وہ یہ کیا کہ انہوں نے بنو مطلب اور بنو ہاشم دونوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا، اور جمع کر کے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے نبی، وہ نبی تو نہیں کہتے تھے لیکن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اعتبار سے ہم حفاظت کریں گے، اور کسی طرح بھی ہم ان کو مشرکین مکہ کے سپرد نہیں کریں گے۔ لیکن اصل میں ہوا یہ تھا کہ مکہ والوں نے تو خفیہ طور پر یہ پلاننگ کی تھی، اور اس کی خبر جب ابو طالب کو ہی، تو ابو طالب نے خود ہی جو ہے نا یہ سارا معاملہ خود ہی اپنے فیصلے کے ساتھ یہ طے کر لیا کہ اب ہم الگ ہو جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ابو لہب کے علاوہ، ابو لہب کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ سارے افراد وہ بے شک مسلمان تھے یا کافر تھے، وہ سارے کے سارے شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 7 سال ہو چکے تھے، اور محرم کا مہینہ تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس میں شیب ابی طالب میں جب محصور ہو گئے تو حالات سنگین ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ اہل مکہ کے پاس یا کسی بھی شخص کے پاس بہت زیادہ سالوں تک کا غلہ نہیں ہوتا جس سے وہ جو ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو کہ غلے کی صورت میں، مثلا گندم، جو وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہیں، اور کچھ خور و نوش کی وہ اشیاء جس کے ساتھ سالن وغیرہ بنایا جاتا ہے، وہ جو ترکاریاں ہوتی ہیں یا دیگر کچھ ایسے اچار وغیرہ یا دیگر چیزیں جو ہیں جو کہ تازہ ہر وقت جو ہے وہ تازہ ہی مناسب ہوتے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ دیر تک اگر رکھیں تو وہ خراب ہونے کا ان کو خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ جلدی ہی وہ غلہ بھی ختم ہو گیا، اور جو ان کے پاس کوئی مال اسباب تھا وہ اب روپے پیسے کی صورت میں تھا۔ اب یہ روپے پیسے کی صورت میں کوئی چیز خرید نہیں سکتے تھے کیونکہ اہل مکہ نے سوشلی بائیکاٹ کر دیا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ بائیکاٹ ہوا تو اس کی وجہ سے اہل مکہ پیسے کے بدلے میں بھی کوئی چیز ان کو نہیں بیچتے تھے، تو حالات زیادہ پریشان کن ہو گئے۔ اس موقع پر جو حالات آئے ہیں ان میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خاندان یہ پتے اور چمڑے کھانے لگے، فاقہ کشی شروع ہو گئی، اور ظاہر بات ہے کہ اس خاندان میں کچھ بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، اور وہ شدید اذیت میں مبتلا ہو گئے کہ وہ بھوک برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، اور کچھ ایسی صورتحال بھی تھی کہ لوگ جو ان کو پہنچانے کی کوشش کرے، ظاہر بات ہے کہ کچھ ان کے رشتہ دار وغیرہ بھی تھے مکہ میں، جب وہ ان کو غلہ وغیرہ یا کوئی چیز پہنچانے کی کوشش کرتے تو اہل مکہ جو ہے ان کو زد و کوب کرتے، اور اگر کوئی کمزور ہوتا تو اس کو تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا، اور اگر کوئی امیر ہوتا تو اس کو عیب جو ہے وہ جتایا جاتا۔ تو اس طرح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان والے انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اب یہ کام کیا کس نے تھا؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر لکھی گئیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شد و مد کے ساتھ جاری رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کے پایہ استقلال میں معمولی سی لغزش بھی نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام پر کاربند رہے، اور جو مسلمان تھے ان کو ہجرت کا بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو جو مسلمان تھے وہ ہجرت حبشہ کر گئے، اور جو یہاں پر موجود تھے یا تو ان کو کوئی امان نامے موجود تھے ان کے پاس کہ کسی نہ کسی حلیف کے ذریعے وہ امن کے ساتھ رہ رہے تھے مکہ میں، یا پھر یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے تھے، تو مسلمان آ جا کر ہر طرف سے اذیت اور پریشانی کے عالم میں ہی تھے۔ اب اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے، اس کو 3 سال گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد 10 نبوت محرم کا ہی مہینہ ہے
کہ صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ کچھ مکہ والے ہی کچھ ایسے لوگ تھے، مکہ میں سے ہی کچھ ایسے افراد تھے جو کہ اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور ان میں کچھ ایسے تھے، مثلا قبیلہ بنو عامر بن لوئی جو ہے ان کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں شیب ابی طالب کے اندر کچھ غلہ بنو ہاشم کے مدد کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ اور یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا، بنو ہاشم کی مدد کرنے والا جو یہ شخص تھا، یہ حشام بن عمر اس کا نام تھا، اور یہ زہیر بن ابی امیہ کے پاس پہنچا۔ در حقیقت زہیر کی جو والدہ عاتکہ ہیں، یہ ابو طالب کی بہن تھی۔ تو ابو طالب ظاہر ہے کہ اس وقت محبوس تھے، تو اس بنا پر زہیر کے پاس جا کے پہنچ کر یہ بات کہی کہ کیا تمہیں گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پی اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ تو زہیر نے کہا افسوس، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اگر میرے ساتھ کوئی اور ہو تو میں یقیناً یہ صحیفہ جو ہے اس کو پھاڑ دوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا کون ہے؟ تو کوئی اور شخص بھی ساتھ ملاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تیسرا آدمی تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح حشام بن عمر جو ہے یہ متم بن عدی کے پاس گیا۔ متم بن عدی وہ شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ بھی دی تھی جب طائف سے واپسی ہوئی ہے، اس موقع پر یہ بعد والا واقعہ ہے۔ تو طائف سے واپسی پر متم بن عدی جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ بھی دی۔ تو اس موقع پر بھی یہی کام ہوا کہ متم بن عدی بھی پھر مان گئے، وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں، لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حشام نے پھر کہا کہ ایک اور آدمی بھی موجود ہے۔ تو متم نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ہوں، اور تیسرا آدمی تلاش کرتے ہیں۔ تو حشام نے پھر کہا وہ بھی میں کر چکا ہوں۔ تو بتایا گیا کہ وہ تو زہیر بن ابی امیہ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر کوئی اور بھی تلاش کریں۔ تو اس طرح کر کے کچھ لوگ مزید شامل ہوتے رہے، جن میں زمع بن اسود بن مطلب بن اسد بھی تھے، اور اسی طرح دیگر کئی لوگ تھے جو دل سے تو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ایسا ہو۔ چنانچہ ان میں پھر جب صبح ہوئی اور سارے صبح کے وقت سارے مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس موقع پر جو ہے وہ کچھ یہ جو چار پانچ افراد تھے جنہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا، انہوں نے ان میں سے زہیر جو ہے اس نے زہیر بن امیہ اس نے ایک خوبصورت جوڑا ریبتن کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، اور پھر کہنے لگا کہ مکہ والو، ہم کیا کھانا کھائیں، کپڑے پہنے، اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہو جائیں، اور ان کو نہ کچھ دیا جائے نہ خریدا جائے، اور میں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس طرح میں تو نہیں بیٹھ سکتا، اور یہاں تک کہ میں اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دوں۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھڑا نہیں جا سکتا۔ جس پر پھر زما بن اسود جو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ تم غلط کہتے ہو۔ تو اس پر ہم پہلے بھی راضی نہیں تھے اور اب بھی راضی نہیں ہیں۔ اس موقع پر پھر باقی بھی بول پڑے، یہاں تک کہ سارے ہی پھر آہستہ آہستہ اس بات کی طرف آ گئے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو دوسری طرف یہ ہوا کہ یہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک کیڑے نے جو صحیفے کے اوپر لکھا ہوا تھا بسمک اللہم، یہ صحیفے میں سے یہ الفاظ جو ہیں کیڑے نے کھا لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ خبر دی کہ دیکھیں جو صحیفہ ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ میری طرف وہی آئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو ابو طالب اٹھ کر ایک دفعہ آئے، اور آ کے انہوں نے دہائی دی کہ دیکھو تمہارا ظالمانہ جو صحیفہ تو وہ تو ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں کس نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی آئی ہے اور انہوں نے بتایا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو دیکھ لو، تم صحیفے کو جا کر دیکھو، اگر تو اس میں وہ ختم ہو چکا ہے، کیڑے نے کھا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سچے ہیں، اور اگر نہیں کھایا تو پھر تم جھوٹے ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے جا کے صحیفے کو دیکھا تو صحیفہ تو وہاں سے صرف بسمک اللہم جو ہے وہ باقی تھا، اور باقی سب ختم ہو چکا تھا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ بسمک اللہم ختم ہو چکا تھا اور باقی جو ہے وہ موجود تھا۔ تو اس موقع پر
ابو طالب نے کہا کہ دیکھو ہم سچائی پر ہیں، اور تم جو ہے وہ صحیفہ بھی ختم ہو چکا ہے اس بنا پر، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو۔ چنانچہ ابو طالب پھر دوبارہ واپس چلے گئے، دوبارہ جا کے پھر شیب کے اندر رہنے لگے۔ لیکن پھر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو وفد تھا قریش کے چند افراد جو تھے، انہوں نے پھر آپس میں جب گفت و شنید کی، اور ان میں کچھ معزز افراد بھی تھے جنہوں نے پھر یہ سارے معاملات کیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ معاملہ جو ہے صحیفہ کا، بائیکاٹ کا، یہ ختم ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت داروں کے ساتھ جو ہیں وہ واپس آ گئے، اور پھر دوبارہ مکہ میں آ کے رہنے لگے۔ تو بہرحال یہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت بھی یہاں سے ثابت ہوتی ہے۔ جو اہل مکہ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ مسلمان جو ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، ان کو یہ تھا کہ شاید کہ یہ دین کی تبلیغ سے اور دعوت سے بعد آ جائیں، لیکن جب پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی استقامت پر ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حوالے سے نہیں کہا کہ آپ اپنی دعوت چھوڑ دیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ دعوت جو ہے یہ قائم ہو کر رہے گی، اور اس کو کسی طرح بھی ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوتا ہے شیب ابی طالب کا، اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے، ایک نئے واقعات شروع ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو ابو طالب کی وفات ہے، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے۔ تو یہ دونوں رنگ جو ہیں یہ آگے پیچھے ہی آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ بڑی تکلیف والے ایام تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ابو طالب اور دیگر افراد جو ہیں وہ مکہ پہنچ گئے، لیکن لاغر ہو چکے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ ابو طالب جو ہیں ان کی عمر بھی بڑی تھی، اور شیب کے اندر انتہائی جفاکشی انہوں نے بھی دکھائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس موقع پر تو وہ فوت ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھا کہ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو ہاشم کی حفاظت فرمائی۔ بے شک وہ بھوک کے وہاں پہ رہے، وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے، اور نکاہت کی صورت بھی تھی، اور بڑھاپا بھی موجود تھا، اور بالآخر یہ بھی ایک جو بوجھ ہوتا ہے انسان کے کندھوں پر، اور ایک طرح سے جو اعصاب ہیں وہ بھی بعض اوقات جواب دے جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی صورتحال تھی کہ ابو طالب جو ہے وہ بیمار ہونے لگے، اور اس صورت میں کہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے چچا کے حوالے سے بہت ہی فکر مند تھے۔ اس حالت میں بھی ایک کام ہوا، اور وہ کام یہ تھا کہ اہل مکہ میں سے ابو جہل اور ایک اور شخص وہ جا کے ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے، اور جا کے کہنے لگے بھی بات سنیں، ہم پھر امید لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روک لیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ ان کو سمجھائیں، لیکن ہم ایک آپ کو بڑا اچھا ایک پیکج دیتے ہیں، خوبصورت سی پیشکش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، تو ہم ان کو نہیں روکتے، لیکن ایک کام کریں کہ وہ ہمارے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو بھی کچھ نہ کہیں۔ تو ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کو بلاتا ہوں، آپ ان کے ساتھ بات کر لیں، وہ جیسے بھی کہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے جا کے نمائندہ بھیجا کہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کے لائے۔ دوپہر کے وقت ہی جا کے جب بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً تشریف لے آئے، اور آگے کہنے لگے کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے قدموں کی جانب بیٹھ گئے، اور وہ دونوں ابو طالب کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم آپ کو ایک پیشکش کرتے ہیں، اور وہ پیشکش یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیں، اور ہم آپ کے الہ کو برا بلا نہیں کہیں گے، آپ اپنی عبادت پہ قائم رہیں، ہمیں بھی عبادت کرنے دیں، ہمیں کچھ غرض نہیں ہے، ہمیں بس ہمارے معبودان باطلہ کو برا نہ کہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شدید سختی کے ساتھ پھر دوبارہ یہی فرمایا کہ یہ جو سورج ہے اس کا شعلہ بھی اگر تم رکھو میرے ہاتھ میں تو میں پھر بھی اس دعوت سے نہیں باز آؤں گا۔ یہاں پہ بات تھوڑا سا رک کر سمجھیے کہ دیکھیں
ہمارے ہاں اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ کیا ہے، سمجھنے والی بات ہے یہ کہ ہم سب اپنے اپنی اپنی جگہ پر جہاں کوئی لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس کا مذہب ہے، اس کا دین ہے، اس کا مزاج ہے اور اس کی خواہش ہے، وہ جہاں پہ لگا ہوا ہے نہ اس کو چھیڑو، وہ جو بہتر سمجھتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتا ہے۔ اور جب کبھی کسی شخص کو دعوت دین دی جاتی ہے، جب بھی کسی شخص کو اسلام کی طرف یا تعلیمات نبوی کی طرف بلایا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ اس طرح ہے اور یہ سنت یہ ہے اور آپ کے اندر یہ کمی ہے، اس کو دور کر لیا جائے، تو ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہ کہو، وہ اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کو نہیں پوچھتا کہ تو غلط کر رہا ہے۔ جب وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں تو اس بنا پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے کہ وہ کہیں برا نہ منا جائے۔ اور یہاں کیا صورتحال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میں اپنی دعوت دین سے باز نہیں ہوں گا۔ دین پر اسلام پر عمل کرنا تو کرنا ہی ہے، لیکن کسی صورت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑنا، ترک کرنا، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن ہے، جو دعوت کا مشن ہے، جو نبوی مشن ہے، جو اسلام کا مشن ہے، وہ تو یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر انسان پر لازم ہے، فرض ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت کے طور پر آپ کسی کو حکمت حکیمانہ انداز سے سمجھائیں، آپ اس کے ساتھ برا رویہ مت اپنائیں، آپ ان کو خیر کی بات سمجھا کر، جنت کی خوشخبریاں دے کر ان کو سمجھائیں تاکہ وہ دین کی طرف آئیں، آپ سنت کے فوائد و ثمرات بتا کر ان کو قائل کریں اور دین اسلام کی طرف بلائیں۔ یہ بھی رویہ ہمارا جو ہے وہ بالکل ہی غلط ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ فتوے ہی لگا دینے کہ وہ فلانا ایسا ہے، فلاں کافر ہے یا فلاں مشرک ہے، فلاں ایسا ہے، اس کی بات ہے۔ تو یہ بات بھی درست نہیں۔ طرز عمل میں اخلاق کریمانہ اور صاف حمیدہ نبوی جو انداز ہیں اس کو اپنانا اور حکیمانہ اسلوب سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دینے کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کو 3 مرتبہ گھر میں بلایا، کھانا کھلایا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر دعوت دین دی، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا نام لے کر کہا، اپنی بیٹی تک، اپنی پھوپھی کا نام لے کر کہا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ تو یہ ایک انداز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو توحید کا معاملہ ہے اس کو واشگاف انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ جبکہ جہاں معاملات تھے احکام کے، دیگر احکام کے حوالے سے اور کچھ اسلامی تعلیمات اور ان کی پابندی کے حوالے سے، وہاں پہ آہستہ آہستہ لوگوں کو تدریجاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو یک بارگی نازل اسی لیے نہیں فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بھی رہے اور عمل کرنے کے لیے آسانی بھی رہے۔ تو یہ حکیمانہ انداز یہ ضروری بھی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر پھر ان کو بھی ایک پیشکش کی۔ نبی صلی اللہ انہوں نے جب پیشکش کی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پیشکش کی۔ وہ پیشکش کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو اس سے کوئی بہتر پیشکش نہ دوں؟ انہوں نے کہا بولو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں پیشکش ایسی کرتا ہوں کہ جس کو قبول کرنے کے ساتھ تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو ابو جہل بولنے لگا، کہنے لگا اللہ کی قسم، اس طرح ہمیں تمہارے باپ کی قسم، اللہ کی قسم نہیں، ہمیں تمہارے باپ کی قسم، اگر ایسی کوئی بات ہو تو ہم 10 مرتبہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف ایک ہی بات ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں تمہیں عرب و عجم کی بادشاہت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد دوبارہ ابو جہل نے مذاق اڑانے شروع کر دیے اور بد تہذیبی کے ساتھ، بد کلامی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے استہزان کلام کرنا شروع کر دیا۔ تو بات تو ختم ہو ہی گئی، اس سے یہ پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حمایتی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ جو یہ بات ہے نا کہ
اپنی بات جو ہے وہ آپ اپنے طور پر عمل کریں، جس کو آپ بلیو کرتے ہیں، اور دوسرے جس پر وہ بلیو رکھتے ہیں وہ کام کریں، اور آپ ان کو بھی کچھ نہ کہیں اور خود بھی وہ معاملات کریں، یہ کام بالکل بھی درست نہیں ہے۔ بہرحال اس موقع پر پھر اس کے بعد ابو طالب جو ہیں وہ دوبارہ پھر ایسا موقع آتا ہے کہ ایک دفعہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے جاتے ہیں، تو پھر ابو جہل اور اس کے ساتھ کوئی اور آتا ہے، تو آ کے کہتا ہے کہ ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابو طالب حالت نزاع کی طرف جا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اپنے چچا کو دعوت دین دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا مجھے صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ سنا دو، میں تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سفارش کروں گا۔ ہماری جو ہے 10 منٹ باقی ہے، میرا خیال ہے کہ 10 منٹ کے بعد ہم آپ سے اجازت لے لیں گے انشاءاللہ، تو اس کو اسی کو کنٹینیو کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، بات یہ ہو رہی تھی کہ حالت نزاع میں جب آئے نا ابو طالب، اس کے قریب قریب پہنچے، اب پتہ چلا کہ ابو طالب جو ہیں ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے پھر ابو جہل پہنچ گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اپنے چچا کو کہا، ابو طالب کو، کہ بات یہ ہے کہ آپ میرے کان میں ہی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے بات یہ ہے، اس وقت میں اگر اسلام قبول کر لوں، اگر میں اس وقت اسلام قبول کروں تو لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر کے اور خوف کی وجہ سے اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ مجھے اس وقت دعوت دین دیتے جب میں جوان تھا، جب میرے اعضاء جو ہیں وہ پختہ تھے، تو میں اس وقت آپ کا کلمہ پڑھتا، تو اس وقت جو ہے میں ہم مجھے کوئی کسی قسم کا خدشہ لاحق نہ ہوتا کہ مجھے کوئی کہتا کہ موت کے ڈر کی وجہ سے۔ تو اب اگر میں کلمہ پڑھ لوں گا تو لوگ مجھے کہیں گے کہ جو ہے یہ موت کے ڈر کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اس طرح کریں بھی میرے کان میں ہی کہہ دیں، ایک دفعہ میرے کان میں ہی یہ بات سنا دیں۔ اس پر ابو جہل بول اٹھا، کہنے لگا دیکھو ابو طالب، اپنے باپ کے مرتے وقت اپنے باپ کے دین کو مت چھوڑنا، اپنے باپ کے دین کو مت چھوڑنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ زیادہ تر لوگ دین حق سے روگردانی اس وقت کرتے ہیں جب ان کو اپنے رشتہ داروں کے تانوں کا خدشہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے نا کہ لوگ زیادہ تر دین اسلام سے برگشتہ اس وقت ہوتے ہیں، ہمارے معاشرتی جتنے بھی ایونٹس ہیں نا، ان تمام میں ہم لوگوں کے سامنے اپنے ناک رکھنے کے لیے اپنی انا کی خاطر دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب دیکھیں یہ ایک معاملہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں یا واقعات ہیں سیرت میں، اس میں ہمیں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے سبق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر کیا اس کی وجہ سے کیا وہ جنت میں چلا گیا؟ ابو طالب کیا جنت میں چلے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا کیا وہ نجات پا گئے؟ نہیں، صرف اس لیے تو دور حاضر میں بھی ہمیں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اپنی انا کی تسکین کی خاطر اور رشتہ داروں کے تان و تشنیع سے ڈرتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے یہ کام کرنا کہ شریعت کی مخالفت کرنا، اور معاشرتی ہمارے جو رسم و رواج ہیں اس میں ہمیں جو اسلام کی مخالفت کر بیٹھتے ہیں وہ کام کرنا صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچنا چاہیے۔ ہمیں تو بس دین کو اختیار کرنا ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے نبی کی بات کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ ہر زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر ہمیں دین اسلام کو سب سے زیادہ اسی کو فوقیت دینی ہے، اور اپنے معاشرتی رویوں کو اور لوگوں کی تان و تشنیع کو اسے کچھ ڈال دینا چاہیے۔ بلکہ اگر کوئی شخص دین اسلام پر عمل کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تو نبوی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تو یہی باتیں سننا پڑی۔ تو آج دور حاضر میں اگر کسی کو کوئی اس طرح اس بنا پر کوئی بات کرتا ہے کہ اس نے دین پر عمل کیا، یا یہ زیادہ اب دینی ذوق رکھنے لگا ہے، یا یہ اب فلاں ہو گیا ہے، تو یہ بات اس کو سمجھ لینی چاہیے، یہ تو نبوی سنت ہے، اس کو اختیار کیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ تو بہرحال ابو طالب
اس موقع پر مسلمان نہیں ہوئے اور وفات پا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچیرے بھائیوں کو ابو جعفر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کو کہا کہ آپ اپنے باپ کو ہجون میں جا کے دفن کر دیں، اور جب دفن کر لیں تو پھر میرے پاس آئیں۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے تجہیز و تکفین کی، اور جا کے ان کو جب دفن کر کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آپ نا غسل کر لیں۔ چنانچہ ان کو غسل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہے ابو طالب کی وفات کا، اور اس سے پہلے شیب ابی طالب کا، اور اس سے قبل ہم نے سیدنا سیدنا عمر فاروق اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعات جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا بھی مختصر سا تذکرہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جب ابو طالب فوت ہوئے تو 3 دن بعد، بعض اقوال ہیں وہ کچھ مختصر عرصہ کہتے ہیں اور کچھ زیادہ، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں وفات پاتی ہیں، اور 65 برس کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت عمر جو ہے وہ 50ویں سال میں تھے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمگسار اور دل عزیز شریک حیات اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ وہ بہت ہی پختہ ایمان والی تھیں، بہت ہی عظیم شخصیت کی مالک تھیں، بہت ہی نیک اور صالحہ عورت تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب وہ آپ کے پاس آپ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ درماندگی و تھکان ہوگی۔ تو یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے۔ سیدہ خدیجہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا ہے، اور ایک موقع پر جب سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ کیا ہر وقت اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں نہیں پتا، جب سب نے میرا انکار کیا تھا تو خدیجہ نے میری تصدیق کی تھی، اور خدیجہ میری غم گسار تھی، اور میرے ساتھ محبت کرنے والی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی تھا کہ میری بیٹیاں وہ انہی میں سے ہیں۔ تو آپ کی ساری اولاد جو ہے ابراہیم کے علاوہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ تو بہرحال یہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہر ایک کا والی و وارث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جتنے بھی غم ملے ہیں، ان کو ہم عام الحزن کے طور پر نہیں اختیار کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غم کا سال تھا، یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا معاملہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے کوئی خاص تہوار غم کے یا خوشی کے نہیں، سوائے 2 عید کے دن ہیں، اور اس کے علاوہ غم کے کوئی فنکشن اور کوئی غم کے کوئی تہوار وغیرہ اسلام کے اندر ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اس لیے عام الحزن ہم تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقدیر کا معاملہ تھا، قضاء و قدر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی حوادث لکھے ہوئے تھے وہ ہمارے لیے بھی کچھ اس میں سبق تھا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی بے شمار اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں ذخیرہ رکھا ہوا ہے اس کا بھی بے حساب معاملہ ہے۔ اس لیے اس کو اس انداز سے ہم نہیں کہتے، اور مومن کبھی بھی کسی بھی حادثے پر 3 دن سے زیادہ وہ پریشان نہیں ہوتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر یہی معاملہ تھا کہ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہے وہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند اسباق تھے جو ہم نے سیرت کے حوالے سے آج پڑھے ہیں۔